35 اسباق اس طرح آج کل نقش بند کے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چشت کے 31 سبق ہے، یہاں تو کہ لیجیے ہمارے ہاتھ تو ہوتے نہیں ہیں۔ بات یہ کہ ہمارے ہاں کی بات تو ہے نہیں، بات تو سلسلے کی، سلسلہ چشتیہ میں ہوتے ہیں، قادریہ میں ہوتے ہیں، شاذلیہ میں ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی نصاب مقرر نہ کیا ہو۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ قرات کا نصاب مقرر ہو، کتب کا نصاب مقرر ہو، اور باقی 2 شعبوں کا کوئی نصاب ہی نہیں۔ یہ جو تصوف کی شکل ہے یہ منکرین تصوف کی ہے، یہ میں آپ کو علمی باتیں بتا رہا ہوں۔ جو شکل تصوف کی منکرین تصوف نے پیش کی تھی، جس میں اہل نجد خاص طور پہ بہت سے بزرگ آپ کے یہ رد کرنے والے، انہوں نے ان طریقوں کو دیکھ کے رد کیا تھا بزرگ، اور بعد میں متعلقین نے اس چیز کو چھوڑنا شروع کیا۔ موجودہ دور میں آپ اس کی آسان سی تقسیم یہ کریں جی، قرات یعنی شعبہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے، شریعت، طریقت اور حکمت، کیا ہے؟ شریعت، طریقت، قرات، دیکھا وہ شریعت، تصوف، طریقت اور ایک شعبہ ہے حکمت۔ اس حکمت کی تعریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احکام کی معرفت حاصل ہو جانا یہ علم حکمت ہے، یعنی اس کے پوشیدہ راز۔ اختلاف دنیا میں رہا ہوگا، ظاہر بین نے اہل باطن پر، اہل باطن نے ظاہر پر، آپ کو یہ اختلافات نظر آئیں گے۔ ایک کو رد کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو رد کرتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ صحیح ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ہر شخص اپنے اندر ایک قدرتی طاقت رکھتا ہے۔ شیخ تو صرف اس کو نکالتا ہے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ معرفت کی آواز سب نے لگائی عالم ارواح میں، لیکن اس سلسلے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے دنیا میں وسیلے پیدا کیے۔ تمام انسان ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے روح کے اعتبار سے، ان کے نفوس کو بنایا گیا اور اللہ نے براہ راست سب سے خطاب فرمایا۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو اب آپ وسیلے کے، تو دنیا کے وسیلے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف توحید کی انسان سے معرفت کرائی۔ کس چیز کی؟ توحید کی، اللہ کو ماننے کی۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو۔ یعنی یہ چرند، یہ پرند، یہ شجر، یہ حجر، ہر چیز کو اللہ نے اس کا ذکر بتا دیا ہے۔ ہر پرندہ اپنا ذکر جانتا ہے۔ بے شک۔ یعنی یار یہ کہ عمومی ذکر جو ہوتا ہے تو بغیر سیکھے اور سکھائے پرندوں کو اڑان اس کا والدین سکھاتے ہیں۔ ان کی تعلیم کیا ہے؟
تو توحید کی معرفت اللہ نے کیوں کروائی؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ یہ تعریف اور یہ چیز میں نے ان کے ساتھ کیوں کی. یہ اس لیے کی کہ کل دنیا کے اندر یہ نہ کہے کہ ہمارے آباء و اجداد تو مشرک تھے، ہم تو اسی میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ہم بھی شرک کریں. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صحیح تو یہ عذر قبول نہیں کیا نہیں ہوگا. ہمارے آباء و اجداد تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لہٰذا ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے. یاد رکھو کہ بلعام بن باعورہ اور برسیسہ کی کہانی کے اندر جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد تو ہوئے، مگر ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے آپ کو انسان نہیں وہ سمجھا، لیکن جب ان سے خطا ہوئی یا گناہ ہوا تو اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے کیا ہو گئے؟ نفس اور شیطان کے حوالے کر دیے کہ اب معافی کیسے کرے. کہ نا عابدوں کو برباد کرتا ہے. اس میں عزم حاصل تھا اس کو، لیکن نبی کے مقابلے میں جب آیا تو زبان اللہ نے اس کی لٹکا دی. یعنی اس وقت آپ پہ ایک امتحان آتا ہے، اللہ بچائے کہ ہر چیز آپ کو چھوڑنی ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑنا. ایمان لیا تھا، بے شک تو اس وقت آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ سب چھوڑ دو مگر نبی کو، نہیں چھوڑ نبی کا فرمان نہیں چھوڑنا. اس نے غلطی ہوتی ہے تو اس میں توبہ ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم جو عرض کرتے ہیں کہ عقیدے کہ بھائی جب انسان کو یہ کہ وہ اتنا آگے چلا جائے کہ جی میری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی، پھر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے. اس وجہ کو تو بیان نہیں کیا جائے گا کہ بھائی آخر غلطی تھی، انسان تھے، فرشتے نہیں ہیں، نبی نہیں ہے، تو توبہ کیوں نہیں کی؟ تو اس کے نفس کو اور اس کے یہی تھا نا کہ بھائی اب تو میں نے تباہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لہٰذا اب میری توبہ قبول ہونے والی. کیوں کہ دنیا کے سامنے آنے سے کہ ان کے سامنے اچھا ہو جاؤں اور میری اچھائی برقرار رہے. اب ایک سے جھوٹ دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. وستار العیوب وغفار الذنوب. تو آخر میں برسیسہ کو کہا کہ بھائی تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا. تو اس نے کہا میرے تو گردن میں رسی لٹکی ہوئی ہے. اس نے کہا بس یوں کر دے، بس مان. ایسی حالت میں موت آ گئی. تو یاد رکھو کہ اللہ سے ہمارا ایک تعلق ایسا ہے کہ ہر وقت استغفار کثرت سے پڑھا کرو. باکمال بنو مگر اپنے کمال پہ نظر مت رکھو. علم کا نصاب اس لیے آپ کو سکھائے گا کہ ہر وقت آپ ایک چیز کو سیکھتے رہو گے، کیونکہ آپ کی ایک جنگ ہے. یہ جو پچھلے جتنے بھی کتابیں آپ مطالعہ کر رہے ہو سب کا توڑ کر چکے ہیں. اب تم جب میدان میں جنگ اتر چکے ہو تو تمہیں پر الگ الگ عمل اللہ کھولے گا. لو اللہ سے لگاؤ. مشورہ بھی آپس میں کر سکتے ہیں. ایک ہے مشورہ، تو مشائخ کو چھوڑنے کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ حضرات سینئر ساتھیوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو، ان سے جو فیض تمہیں ملتا ہے حاصل کرو، لیکن اس کی وجہ سے شیخ کو مت چھوڑو.
آپس میں مشورے کرو. شیطان جو ہے نا پہلے یہ اسی پہ حملہ کرے، کیونکہ جو سینئر بنتا ہے حملہ یہاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیونکہ وہ شیخ بنتا ہے، وہ شیخ کے ٹکراؤ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں نقصان شیخ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ نے اس کا شیخ بنایا، بے شک بے شک. مرید کا ہے. اور اس کے جو نقصان میں نے دیکھے ہیں، شاید ہی میں بتاؤں کہ یہ بعض چیزیں اتنی لازمی نہیں ہوتی مگر ان کے نقائص بہت زیادہ ہوتے. بے شک یہی چیز ہے کہ مشائخ اور اولیاء سے جب بدگمان کیا گیا اور حصول علم کے ذریعے کو رکھ، تو وہ سکھانے والے کے لیے تو علم کے لیے تو طلب ضروری ہے. وہ طلب ہی جب مولوی نے اسے ختم کر دی تو آگے وہ علم کیسے پھیلتا؟ کیونکہ علم کے لیے عقیدت شرط ہے، شیخ سے اعتقاد شرط ہے. کامل پیر یہ بات وہ یہ نہیں کہتے کہ جاہل کے لیے آپ یہ کر دو. کہتے نا حضرت کہ پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. بے شک تو اس وقت تو دلیل بھی نہیں مانگتے تھے. پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حد کے خلیل ہو جاؤ. ماشاء اللہ. تکوین کے راستے کے اندر، اس علم کے اندر یہ شرط اللہ نے لگائی ہے. خضر علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو سوال مت کرنا. بے شک سوال مت کرنا. مت کرنا. اسرار کی راہ میں سوال مت کرنا. جائز چیز ہوگی، تمہیں فیض بھی مل رہا ہوگا، شیخ تمہیں کہے گا چھوڑ دو تو چھوڑ دو. بے شک ایک شخص ذکر کر رہا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مرید تھے. جب جنگل میں بیٹھا تو جانوروں کی بولی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. حضرت کے پاس آ کے فرمایا، حضرت نے کہا ذکر بند کر. اس نے کہا شیخ میرے پہ ذکر کیوں بند کرا رہا ہے؟ میرے کو تو جانوروں کی بولی سمجھ میں آئی، سلیمان علیہ السلام کا فیض مل رہا ہے، یہ مجھے بند کرا رہے. ذکر بند کر دو. اس نے نہیں مانی. 4 دن بعد پھر مینٹل. شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کہ اس کو کشف رحمانی ہو رہا ہے، یا یہ اس کے اس سے باہر ہے، یا یہ آگے جا کے بگڑے گا. اللہ اسی وقت اس کے احوال اس میں کھول دیتا ہے. بے شک آپ ان کامل مشائخ کے ساتھ جو نیچے کے شیخ آپ نے بنا لیے، تو اگر آپ وہاں آپ اس سے بیعت ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حصول نہیں ہو رہا، تو دوسرے شیخ کے ساتھ اگر تو پھر آپ اس کی اتباع کرو گے، اس کا احترام کرو گے. آپ کا شیخ اگر آپ کو حصول سے منع کر رہے تھے وہ ٹھیک. اب ہمارے ساتھ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت کیوں منع کرتے ہیں؟ تو بات یہ کہ یہ سارے اکابرین پہلے بھی تھے اس دنیا میں، مجھ سے پہلے تھے، میں بعد میں آیا ہوں. سارے بزرگ داڑھی والے بزرگ جتنے بھی تھے پہلے تھے. تو پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ جب نقشبندیہ شازدیہ آ گیا تو آپ سارے ابھر رہے ہو تم لوگ کہ یہ میرا والا من لے لو، میرا والا لے لو. مقصد تو ہے. تو تمہیں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ تمہیں فائدہ نہیں ملے گا. بالکل. یہ کوئی حسد اور تعصب کی بات نہیں ہے، یہ نزول ہے. بے شک بے شک. چڑھنا بھی اللہ نے تیرے اختیار میں رکھا ہے، اترنا بھی تیرے اختیار میں رکھا ہے. مرضی ہے تیری، چڑھ جا اوپر، اتر جا. یہ نہیں کہ وہ نافع نہیں ہے. بات یہ کہ دینے والا تو اللہ ہے. جب اللہ تمہیں ایک جگہ سے دے رہا ہے اور بہت دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو شک مت کر. تمہارا کامل شیخ کے بعد صرف براہ راست تمہیں اللہ کی طرف سے فیض حاصل ہوتا ہے. باقی یہ ادھر ادھر جا کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو. اس سندوں کے شوق میں بہت کرتے ہیں، پھر کہیں کبھی نہیں رہتا ہے. تو سوال یہ کہ ایک شخص اپنے شیخ جس سے اس کو نسبت حاصل ہے،
اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جا کے اور اپنے شیخ کی برائی کر لے تو اس کو فیض کس دلیل سے ملا؟ یہ تو فیض ہی خراب ہو گیا، بالکل یہ تو حصہ ہی نہیں ہے، حصے میں تو احترام ہے۔ آپ کو تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر جعلی آدمی بھی ہے مگر فن پورا جانتا ہے، لوگ اللہ والے بن جائیں گے، بے شک بے شک اور اصلی آدمی ہے مگر فن نہیں جانتا، اس کے مرید کبھی کامل نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصول کے مطابق اگر ان پڑھ آدمی ہے اور بات اس وقت اصول پہ کر رہا ہے تو یہ شخص اس وقت حق پر ہے، لیکن ایک بات اصول کے خلاف ہے، اس پر عالم بھی ہے تو وہ عالم اس وقت غلط ہے۔ بے شک بات اصول کی ہے، بے شک شخصیت کی نہیں ہے بھلے عالم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عام آدمی بے گناہ ہے اور عالم گناہ گار ہے، تو یہ بے گناہ اس وقت ٹھیک ہے اور یہ گناہ پہ اس وقت غلط ہے، مگر اس وجہ سے یہ ان پڑھ جو ہے عالم نہیں بن پائے گا اور اس غلطی پہ عالم جاہل نہیں بن جی پائے گا۔ بھائی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی عالم کا ساوا سامنے آ جائے مڑا مولیا گالیاں دینا شروع کرے، کیونکہ تمہارا مذہب ہی وہ بلعام بن باورا والا ہے۔ علم گندا نہیں ہوتا، نسبت گندی نہیں ہوتی۔ بے شک تم یہ سوچو کہ اس علم سے اللہ نے نوازا کس نے؟ اللہ نے۔ بے شک یاد رکھو جو گرا ہے نا وہ اپنے عمل سے، لیکن وہ جتنا پھر قریب جائے گا تم بڑے بڑے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ پہچان رکھتا ہے۔ وہ فقیہ ہے، عالم ہے، وہ پہچان رکھتا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے دنیا کی عزت کے لیے جو کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے، میں تھا ہی اللہ کا، رہوں گا اللہ کا، ہمیشہ اللہ کروں گا، پھر اس کی عبادتوں میں صرف اللہ اللہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سب کو۔ یہ کیوں پردہ دریاں ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پردہ دری کرتے ہیں، عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے۔ جب دوسرے کے عیب اتارو گے تو پھر تم بھی ذلیل ہو۔ کون کون سی چیزیں آپ کو تباہ کرتی ہے؟ تو ان سب کے نصاب ہے، ایک نصاب دوسرے نصاب کو آپ، ہاں ایک صورت ہو سکتی کہ اگر ایک نصاب ہے تو دوسرے کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تصوف سے کیا ہو تو فقہ کا نصاب آسان ہو جاتا ہے، اس کو یہ باقی چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے مشاہدات کبھی حکمت ہے، کیونکہ یہ نظام سے تعلق رکھتا ہے۔ تکوین کے جتنے معاملات ہیں اور ظاہر کے، جس میں سیاست، تکوینی امور، اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ، لہذا اس کا علم اگر کسی کو حاصل نہیں ہوگا وہ مضبوط آدمی نہیں بنے گا۔ یہ صرف شرف کی وجہ سے آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دو پھر کہو کہ جی ہاں 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 میں پورا شریعت پہ عمل کر رہا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم پہ ایک اشکال پیش کیا کہ حضرت آپ کو سفید کپڑوں میں نے کم دیکھا ہے، آپ رنگ برنگی کپڑے بہت پہنتے ہیں، لیکن بزرگ تو میں نے کہا بھائی بات یہ کہ تصوف لباس میں نہیں ہے، علم کے ساتھ ہے، اور عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے سفید کپڑا پہن لیا تو آپ نے تو ایک سنت پر عمل کیا، حضور نے تو ہر کپڑا پہنا ہے، باقی سنتوں کا کیا ہوا؟ ایک ہے بہتر ہونا، پسند ہونا، اور ایک ہے باقی کپڑے پہننا۔ تو رنگ برنگی کپڑے تو حضور نے بھی پہنے، صرف ایک کپڑے سے منع کیا ہوا ہے زرد رنگ کا۔ تو میں نے کہا آپ شریعت کا مزاج نہیں ہے، جب ایک چیز شریعت ہے تو اس پر اشکال کیوں کر رہے ہیں؟ تو تمہارا مزاج جو ہے وہ بزرگوں والا ہے، یہ
شریعت کو مزاج بناؤ، مزاجی شریعت سے دور ہو۔ جب ایک چیز جائز ہے، بس جائز ہے، میں نے کہا اگر سفید لباس افضل ہے تو مجھے صحابہ دکھا دو، بے شک ہے افضل، کہ صحابہ نے ہمیشہ سفید لباس پہنے، ایک رنگ کے کپڑے پہنے ہو، ایک روایت تو لیا ہو نا۔ بالکل یہ بعد میں تم لوگوں پہ بہت تقوی شروع ہو جاتا ہے انکار کرنے کے لیے، اور تقوی کا مطلب یہ کہ آپ ایک چیز کو پسند کرو تو اسے کا انکار مت کرو۔ لباس میں سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہ ہو، بس جائز ہے۔ کہہ رہے نہیں میرا حضرت اعتراض کرنا، میں نے کہا اعتراض کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کا مقصد اعتراض کا نہیں ہوتا، یہ کیونکہ اب جواب تو آپ کو مل گیا ہے، لیکن میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ یہ شیطان جو تم لوگوں کو سکھاتا ہے نا دوسرے طریقے، یہ پیر کے پیر بننے جب آتے ہو نا، سوال کرنا اچھا ہے بالکل مگر اس کے اندر سوال چھپاؤ، فاسألوا اہل الذکر، کہ اس میں تمہارے علم کی کمی ہے۔ یہاں جب تمہارے اندر کراہت آ جائے کہ یہ کیوں ہے، اعتراض کا سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال وہ کرنا چاہیے جو علمی طلب کے لیے، بے شک وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ جب تمہیں ایک دفعہ اعتراض آ گیا یہ وسوسہ ہے تو پھر دوسری مرتبہ اور ڈالے گا، پھر تیسری مرتبہ اور ڈالے گا، اور پھر اعتراض پر اعتراض کرتا رہے گا اور تو معترض بن جائے گا۔ کیونکہ اگر سوال ہے تو بھی تو مولوی ہے، اتنا تیرے کو پتہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں یاد رکھو، یہی کمزوریاں پیدا کرتے، خواہ مخواہ کے اشکالات دماغ میں ڈالے گی۔ یہ پوچھنے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے نہیں۔ کتنے بزرگان دین ہیں جنہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ گئے کسی سے تعویذ سیکھنے، اور اس تعویذ میں وہ لکھتے تھے، سوال کیا حضرت پوچھا، یہ یاد سمجھ گئے، یہ اپنے مدرسے کی کتابیں وہاں رکھو، لکھنا ہے تو لکھو نہ جاؤ۔ تو آپ نے پوچھا یہ یا نسبتی کس طرح، اور پوچھنا ہے تو پوچھو، لکھنا ہے تو لکھو ورنہ جاؤ۔ آخر تک وہ تعویذ اسی طرح لکھتے رہے، دوبارہ سوال نہیں نہیں۔ اس چیز کا غلط مطلب اٹھا لیا گیا، یہ ساری چیزیں کامل بزرگوں کے لیے تھی کہ ان سے مت پوچھو یا وہ نہ کرو کہ جن کے پاس، اب آپ ہر چیز پہ اس کو فٹ کرو، بھائی ہم سے سوال مت کرو، تو بات صحیح ہے، فیض ملے گا، صحیح عقیدے والا، عقیدہ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے تو چلے جاؤ۔ کسی کے ذات پہ اعتراض مت کرو، علمی اختلاف کا سے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی خلافت کوئی بزرگ دے رہا اور وہ کسی کا خلیفہ ہو تو اس پر اعتراض مت کرو کہ یار یہ اپنے نفس کے لیے دے رہا، کیونکہ نیت کا پتہ یہ اللہ کی طرف سے، اس کو جس طرح اور جیسے حاصل ہوا اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے دے۔ ان چیزوں پہ اعتراض نہیں کرنا، اور شاذلی کسی پہ اعتراض کرو ہی مت، کیونکہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے بس ہمارے لیے صحیح ہے، وہ بے شک ہم ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہے ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ وہ جب ہمیں چھیڑتے تو پھر ہم ایسے ان کو جواب دیتے، اور وہ بھی نفرت کی وجہ سے نہیں دیتے، صرف اس کو پھر وہ جب مینڈک کا مقابلہ ہوتا ہے نا سمندر اور کنویں والے کا، پھر بتاتے کہ تو ادھر کھڑا ہے۔ عرض یہ ہے کہ صحبت بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ صحبت سے مرکزیت قائم ہوتی بے شک ہے۔ صحابی کس کا نام ہے؟ حضور کی صحبت پانے، صحبت میں بیٹھنے والے۔ تابعی کس کا نام ہے؟ صحبت میں بیٹھ، صحبت میں بیٹھنے والے۔ تابع تابعین کس کا نام ہے؟ صحبت میں بیٹھ، صحبت میں بیٹھنے والے۔ سلسلہ صحبت چلا آ رہا ہے، بے شک اس پر تواتر عملی ہے۔ کیا ہے؟ تواتر عملی،
یہ ایک لازمی چیز ہے کہ اس پر تواتر کیا ہے، عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کتاب تو پڑھ لو گے، لیکن ایک روایت ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ سے ہم نے بھی وہ جو دی گئی ہے نسبت کے ساتھ. جی جی تو آپ علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پر اپنا ہاتھ مبارک انگلی مبارک رکھی. اب تم حدیث بھی پڑھ لو گے، سب کچھ پڑھ لو گے، مگر جس کو یہ حدیث صحبت سے حاصل ہوگی وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اسی طرح ناک پہ انگلی رکھ کر کے آپ کو دے گا. یعنی یہ عمل بھی آج تک محفوظ ہے. کس چیز برکت سے؟ تواتر کی صحبت کی. ایک اور روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو حضور پہلے ان کو زمزم کھلاتے، پھر پانی پلاتے، پھر وہ روایت سناتے. تو وہ سنت بھی آج تک قائم ہے. لیکن انہی کی برکت سے اللہ نے ان پہ علوم بھی کھولے. تو یہ ہے کہ ایک شعبے کو آپ تھوڑا کا تو جلدی کریں گے تو ان کو جلدی حاصل ہوگا. اب اگر مولوی ذرا سی چلہ کشیاں شروع کر دے، اللہ اس کو دینا شروع کر دے. صوفی ذرا سا تھوڑا سا مطالعہ یا کتاب کو شروع کر دے، اللہ اس کو دینا شروع کر دے. کوئی بھی چیز آپ جب تک اس کے حساب سے جو اس کے عرف میں چل رہی ہو پہلے اس میں دیکھو گے، اس میں آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو زیر نہ کرو. آپ کے عروج کی ایک وجہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کے سامنے زیر ہو چکے، بے شک بڑے بڑے زیر ہو چکے ہیں. زیر ہو چکے. کیوں ہوئے؟ کہ کثرت سے جو ذکر تھا وہ نہ کر سکے، یہاں سب کر رہے ہیں. یعنی مثال کے تحدیث نعمت کی کہ جو ان کا بیمار ہے، ہمارا مریض، ہم جو مریض کو ذکر کراتے ہیں یہ اس دور میں کاملین بھی نہیں کرتے. وہ 1000 مرتبہ سارا والا جن کو کاملین کہا جاتا ہے. اب وہاں سے سیکھ کے چلائیں گے ہماری ساری چیزیں، ادھر جا کے دوسرے کا نام لیں گے کہ اس کی پاور بہت ہے، میرا یہ کھل گیا، میرا وہ کھل گیا، تیرا سب کچھ بند ہو گیا. اب یہ باتوں سے نہیں کھلتا. تو آپ لوگ جو ہے نا، ہم کہیں گے جی شوق ہے، نہیں. دیکھیں کہ شاذلیہ کا مزاج ہے، ہم نے خلوت نشینیاں کم کی، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا. جلوت میں جو ہے نا اللہ کو پانا یہ کمال ہے. صحابہ کو یہی چیز زیادہ حاصل تھی کہ جلوت میں آپ لوگ ذکر کرتے تھے. خلوت تو تھی زیادہ تر جلوے میں آپس میں بیٹھنا، مذاکر، ذکر، اذکار. اجتماعیت کے ساتھ بھی ترقی ہوتی ہے. تو شیطان کو رستے مت دو، تو صحبت ضروری ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں، یار میں نے تو فیض النور بھی پورا کر لیا اور یہ بھی پورا کر لیا، وہ بھی پیر بخلکار گئی. پھر جب نقصان ہو جائے گا تو پھر بدنام کون ہوگا؟ پیر صاحب. پیر صاحب یہ پیر کی وجہ سے ہوا ہے. استاد جی طبیعت خراب ہے، تو اس سلسلے میں چل رہا ہے نا، یہ ساری خرابی اسی کی وجہ سے. وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ آدمی شعر بنانے چلا گیا تو کہنا میں نے شعر بنانا ہے کہاں پہ؟ دل پہ، اوپر چھاتی پہ. تو اس نے جب وہ سوئی چبوئی نا، تو اس نے کہہ رہے گا یار یہ کیا بنا رہا ہے؟ کہہ رہا دم بنا رہا ہوں. کہہ رہا بغیر دم کے بھی تو شعر ہوتا ہے. تو اس نے پیر بنانا شروع کر دی. اب کیا بنا رہا ہے؟
تو پیر سے شروع کیا، کہہ رہا یار بغیر پیر کے بھی تو شعر ہوتا ہے. وہ آگے چلا گیا، گردن سے شروع ہو گیا. جب سر کے پاس آئے وہاں سوئی چوبی، کہہ رہے کیا بنا رہے؟ کہہ رہے یار سر بنا رہے. کہہ رہے بغیر سر کے بھی تو شعر ہے. مڑا شعر بنانے دیا ہے، دماغ خراب کرنے. ان کو بڑا بزرگ بھی بننا ہے، اللہ والا غوث الفرد اور قیوم سما بننے کے لیے آتے ہیں. وہ ایک پر جب پڑھی نہ کہتا ہے اگر میرے باپ کی توبہ، میں اپنے اولاد کو بھی نصیحت کروں کہ کبھی نسبت اللہ سے مت مانگو. میں تو غوث الفرد بننا تھا، بننا خوابوں میں غوث الفرد بنا ہوا تھا. یہ فرق ہوتا ہے. جو چیز تم چاہتے ہو یہ تیری چاہت ہے، ہماری چاہت نہیں ہوتی. یہ اللہ دیتا ہے، جس کو اللہ دے دے اس سے تو لے نہیں سکتا. بے شک. اب حدیث ہے کہ مومن پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں گی. وہ پیمانہ کیا ہے کہ تکالیف جب تمہارے پر آ رہی ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے. بے شک. ادھر کیا کہیں گے؟ ادھر گیا نا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے. اب تمہارے ہاں ایمان کا پیمانہ کیا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ بالکل. حضور فرماتے ہیں کہ تکلیفیں زیادہ ایمان والوں پہ ہے. ادھر کیا ہے کہ ہم نے راحتوں کے لیے دنیا میں آئے، جس کو تکلیف آئے گی یہ جگہ ہی غلط ہے. الدنیا سجن المؤمن جنت. وجنت الکافر. بے شک. تو اس لیے جتنے بھی شاگرد آؤ جنہوں نے پرانی جتنی تقریریں سن لی ہو، وہ تقریر کی نیت سے نہیں بیٹھے، وہ صحبت کی نیت سے بیٹھے. کس کے نیت سے بیٹھے؟ صحبت کو کی. پتہ ہے یار یہ باتیں تو میں نے سنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو اس کے لیے کم سے کم صحبت میں بیٹھا رہے. تو پرانوں کے لیے صحبت ہے اور نئےوں کے لیے علم ہے. آج بھی دیکھو، جب تک آپ علم کو سکھاتے ہو تو جب تک اس کی تکرار کتاب میں نہ کی جائے، اس کو پڑھے نا. اور صبح شاگرد کو نہیں پڑھاتا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہی چلا. بالکل. اب اس سے کیا ہے کہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ آپ مطالعہ کرتے ہو. کیوں کر رہے ہو؟ وجہ یہ کہ اس سے تم بھی محفوظ رہتے ہو اور اگلے کو بھی رہتا ہے. ورنہ 1.5 سال چھوڑ دو، پوری صرف نہ اوپر سے گزر جائے گی، پھر تو اسی طرح پھرتا رہے گا. 2 سال 3 سال قرآن چھوڑ دو، پھر تمہاری قرات خراب ہو جائے گی، ختم. آج تمہیں کتابوں نے دی ہوئی ہے، وہ عام ہی انسان بن جاؤ گے. مگر سے وہ جو درس و تدریس یا شعبے سے منسلک رہتا ہے، تحقیق سے منسلک رہتا ہے، وہ بچا رہتا ہے. لیکن اب یہ بھول گئے ایسے نہیں، یہ کور جلدی کر جاتا ہے، کیونکہ یہ ضائع تو نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ اس کو دوبارہ شروع کریں گے فوراً، بس یہی حال ہے. اب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جی سند ہے، نسبت اور فیض میں کیا فرق ہے؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ سند آپ نے کوئی نصاب طے کیا، آپ کو مل گیا. فیض یہ علم شرط کے ساتھ نہیں ہے، عامی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور نسبت اس کو کہتے ہیں جو اللہ تمہیں دے اور علم کے ساتھ. سبحان اللہ. بارش ختم ہو گئی ہے بس، اور ٹائم بھی ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ دیکھو کام شروع ہو گیا ہے. آپ لوگ بھرپور کوشش کریں، تمام سلسلے والے ساتھیوں کو کہیں کہ پڑھنے میں تیزی کرو، کیونکہ ضرورت پڑ رہی ہے. آگے ساتھیوں کو کوشش کرنی چاہیے.
اللہ کی طرف توجہ رکھو، کیونکہ کسی بھی کام میں دیکھو، دین کے کام کے ہر کام میں اللہ کی طرف توجہ، اس کے لیے جو ہے نا نماز کی پابندی، 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، مخلوق کی طرف تو ہم نے وسیلے کے طور پہ جانا ہے۔ اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال رہے گی۔ اللہ سے مانگتے رہو کہ ہم، کیونکہ اللہ کی راہ میں ایک بات یاد رکھو کہ جو فتوحات کے دروازے آپ نے کھولنے ہیں، تو اللہ کی راہ میں کبھی دل بوجھل دل سے چیز خرچ مت کرنا، بوجھل دل سے چیز خرچ مت کرنا۔ کوئی تمہیں جتنا بھی برا کرے گا، تمہارے وہ دل میں، وہ خوشی میں اور اس اخلاص میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ بے شک جستجو جاری ہے۔ یہ یاد رکھو، کیونکہ تمہاری نیت کا اللہ کو پتہ ہے اور اس کی برکات ضرور آتی ہے، کیونکہ میں نے اخلاص مخلص آدمی کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔